اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منہما السدس مما ترک إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں خاص آیات گزری تھی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ یہ ایک خاص آیت تھی اور اس کا شان نزول آپ کے ذہن میں ہوگا۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت اوس ابن ربیع شہید ہو گئے۔ ان کی بیوہ تھی، ایک نابالغ بچہ تھا، لڑکا تھا، اور 2 نابالغ لڑکیاں تھیں۔ یہ ان کے پسماندگان میں تھے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے صحابی کا نام لیا جاتا ہے زید ابن ثابت، وہ شہید ہوئے۔ ان کی بیوہ تھیں اور 2 نابالغ بچیاں تھیں ان کی۔ ادھر زید ابن ثابت کے بھائی نے، ادھر زید ابن ثابت کے بھتیجوں نے اور اوس ابن ربیع کے بھائی نے جو کچھ بھی شہید ہونے والے لوگوں کا ترکہ تھا، جائیداد تھی، وہ سب قبضہ کر لیا، کیونکہ ان کے وہاں یہ تھا، عہد جاہلیت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ ترکے میں صرف ان لوگوں کا حق ہوتا تھا جو طاقتور ہوتے تھے، گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے، دشمن کے مقابلے پر جا سکتے تھے، صرف ان کا حق ہوتا تھا۔ لڑکیوں کا، شادی شدہ، غیر شادی شدہ یا عورتیں، بیوہ وغیرہ، کسی طرح کا ان کا کوئی حق تھا ہی نہیں ان کے نزدیک۔ اور لڑکوں میں بھی اگر شیخار بچہ ہے، ماں کی گود میں ہے، دودھ پیتا لڑکا ہے، تو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ لڑکے جو دشمن کے مقابلے پر نہیں جا سکتے تھے، میدان جنگ میں نہیں اتر سکتے تھے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب یہ 2 حضرات شہید ہوئے تو ان کی بیواؤں نے ان کے چچا سے، ان کے چچا دار بھائیوں سے درخواست کی کہ بھئی یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو اپنے تحویل میں لے لو۔ چچا سے کہا کہ بھئی اپنے وہاں ان بچیوں کی شادی کر لو اپنے لڑکوں سے، اور جو چچا زاد بھائی تھے جنہوں نے قبضہ کیا تھا، ان سے کہا بھئی ان بچیوں سے تم شادی کر لو تاکہ ان سے ہم کو فراغت ہو جائے، ورنہ ہم کہاں کس طرح سے کیا ہوگا ان بچیوں کا۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور سارا مال ہتھیا لیا۔ یہ دونوں بیوائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور عرض حال کیا کہ یہ صورتحال ہے، بتائیے ہم کیا کریں، ان بچیوں کی کیسے پرورش ہوگی، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اور اس وقت تک کوئی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں آئی تھی۔ چنانچہ آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کا خاتمہ کرے گا اور ضرور ان کے سلسلے میں کوئی رہنمائی نازل ہوگی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہی آیت پڑھ کر سنائی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ ایک مقرر کر رکھا ہے، ان کے والدین یا ان کے رشتہ دار وغیرہ جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کا بھی، اس میں بچیاں بھی شامل ہیں، شادی شدہ غیر شادی شدہ سبھی شامل ہیں، کہ عورتوں کا بھی، یعنی جنس کے اعتبار سے بات کی جا رہی کہ عورتوں کا بھی حصہ مقرر کیا گیا ہے جو کچھ بھی والدین یا رشتہ دار وغیرہ چھوڑتے ہیں۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو اور چاہے بہت زیادہ ہو۔ 1 روپیہ چھوڑا ہے تو جتنے بھی وارثان ہیں ان سب کا حق ہے، 1 لاکھ چھوڑا ہے تو جتنے بھی وارثان ہیں ان میں ان کا حصہ ہے۔ کمی اور زیادتی کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جائیداد میں ان کا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے۔ نصیبا مفروضہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آ گئی، لیکن سوال یہ تھا کہ کس کو کتنا دیا جائے، لڑکے کو کتنا دیا جائے، لڑکی کو کتنا دیا جائے، عورت کو یعنی بیوہ کو کتنا دیا جائے، ماں کو کتنا دیا جائے، اسی طرح سے باپ کو کیا دیا جائے، شوہر کو کیا دیا جائے۔ یہ حصہ اسی اعتبار سے تفصیل نہیں تھی۔ ابھی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ اسی تفصیل کو بیان کر رہی ہیں۔
کہ کس کا کتنا حصہ مقرر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے سلسلے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، یعنی تمہیں قانون دے رہا ہے، تمہیں ایک نظام دے رہا ہے۔ پچھلا نظام تمہارا کیا تھا اس سے کوئی بحث نہیں، تم کیا کرتے رہے، ظالمانہ طریقے پر تم کام کرتے رہے یا حق کی ادائیگی کے طور پر تم کام کرتے رہے یا اپنے طور پر تم نے دیا اور یہ سمجھا کہ بھئی یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، تم نے جو کچھ کیا وہ کیا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ تم کو ایک خاص نظام دے رہا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو اس قدر دیا جائے گا جو دو لڑکیوں کو دیا جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ لڑکیوں کے حصے کو معیار بنایا گیا، جن کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا تھا کہ لڑکیوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے، چاہے ان کی شادی ہو چکی ہو، چاہے ان کی شادی نہ ہوئی ہو، وہ ماں کی گود میں ہو یا چلتی پھرتی ہو، شادی یعنی وہ ماں کی صورت میں ہو یا بیوی کی صورت میں ہو یا بہن کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں لڑکی ہے عورت ہے اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو معیار بنایا کہ دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو دیا جائے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے اتنا ہے جتنا دو لڑکیوں کا ہوتا ہے، یعنی گویا ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو آدھا لڑکے کے مقابلے میں، یا اکہرا حصہ لڑکی کا اور دوہرا حصہ لڑکے کا ہوگا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اب تفصیل باقاعدہ سب چل رہی ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر لڑکیاں دو سے زیادہ ہیں، دو ہے یا دو سے زیادہ ہیں، اب زیادہ جتنی بھی ہوں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو جو کچھ بھی مرنے والے نے چھوڑا ہے وہ چاہے باپ کی جائیداد ہو یا ماں کی جائیداد ہو، دونوں کی جائیداد تقسیم کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ باپ کماتا ہے، باپ باہر رہتا ہے اور اس کا مکان ہوتا ہے، اس کی زمین ہوتی ہے، اس کی جائیداد ہوتی ہے، کھیت ہوتا ہے، باغات ہوتا ہے، لہٰذا اس کا تو ٹھیک ہے کہ تقسیم کر دیا جائے اس کی اولاد میں، لیکن ماں کا اتنا زیادہ کہاں کچھ ہوتا ہے، وہ تو بیچاری خود گھر میں رہتی ہے۔ ہاں یہ کہ جو کچھ اس نے تھوڑا تھوڑا جمع کر لیا یا زیور کی شکل میں اس کے پاس جو کچھ ہے تو اس میں کیا حصہ بنے گا؟ نہیں، اس میں بھی حصہ بنے گا، زیور کی شکل میں ہے، روپے پیسے کی شکل میں ہے، کسی بھی انداز میں، یا اسی کے نام کھیت باغات زمین مکان کچھ بھی ہے، اس کا اپنا ذاتی طور پر اس کے انتقال پر اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا، اور جو حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اس حصے کے اعتبار سے ہر ایک کو دیا جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، لہذا اگر یہ عورتوں کی شکل میں اولاد ہے اور فوق اثنتین، دو سے زیادہ ہے، دو ہے یا دو سے زیادہ ہے، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان دونوں کو یعنی ان تمام لڑکیوں کو 2/3 میں دیا جائے گا۔ کل مال جو کچھ چھوڑا گیا، اب اس میں پہلے کس طرح اعتبار سے کام ہوگا، مرنے والے نے جو کچھ بھی چھوڑا ہو، چاہے وہ باپ نے چھوڑا ہو، چاہے ماں نے چھوڑا ہو، یا کسی نے بھی، مرنے والے نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے، سب سے پہلا ابھی کام اس میں کیا جائے گا اس کے مال میں، اس کے لیے جو تجہیز و تکفین کے مصارف ہیں وہ اس میں سے لیے جائیں گے، کپڑے وغیرہ کیا اس میں سے لیا جائے گا، قبرستان میں جو بھی خرچ ہوتا ہے قبر کے سلسلے میں، کپڑا یہ وہ ساری چیزیں، وہ اخراجات اس میں لیے جائیں گے، مزید اگر کوئی ضروری قسم کا خرچ ہے تو وہ لیا جائے گا۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کفن میں کئی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، ایک تو یہ جو اوپر کی چادر ہوتی ہے وہ کفن کے ساتھ نہیں ہے، وہ الگ سے ہے، لہٰذا ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کے ترکے میں سے اس چادر کو نہ لیا جائے، کیونکہ اگر اس چادر کو لیا جاتا ہے تو پھر وہ ترکہ بن جائے گی۔ جو کپڑا اس کے ساتھ قبر میں گیا، مرد ہے تو اس کے لیے 3 کپڑے ہیں، ایک یعنی قمیص ہے، کرتا ہے، دوسرا کپڑا ایک ازار کی شکل میں ہے، اور تیسرا کپڑا ایک لفافہ، ہم لوگ اس کو کہتے ہیں جس میں پورے طرح سے لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ 3 کپڑے مردوں کے لیے ہیں، عورت کے لیے یہی 3 کپڑے، مزید ایک دوپٹہ ہے اور ایک سینہ بند ہے، بس یہ کپڑا ہے کل کفن کا۔ اوپر سے جو چادر ہوتی ہے یا جائے نماز کا ٹکڑا ہوتا ہے یا دو جو تہبند بنائی جاتی ہیں غسل دینے کے وقت میں اور ایک غسل دینے کے بعد اس کو اوپر ڈالی جاتی ہے، یہ سب زائد کپڑے ہیں، یہ اس کے مال میں سے نہ لیے جائیں، اور اگر لیے جاتے ہیں تو پھر اس کو رکھیے آپ، اس کی بھی تقسیم کی جائے۔ لہٰذا بہتر یہ کہ گھر کی بھائی مرنا سب کو ہے، اس بات سے کیا ڈرنا کہ اس کے جنازے پر کپڑا ڈالا گیا لہٰذا وہ اب ہم نہ اوڑھیں نہ ہم پہنیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے پہننے اوڑھنے سے ہم کو موت آئے گی؟ اور اگر پہنے اوڑھیں گے نہیں تو ہم کو موت نہیں آئے گی، ہم زندہ بیٹھے رہیں گے ہمیشہ کی، مرنا بہرحال ہے۔ تو اس سے ڈر کی اور موت سے ڈرنا یہ ایک مومن کی شان نہیں ہوتی کہ وہ موت سے ڈرے۔ مومن کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ موت کے بعد ہی تو ظاہر ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ملاقات کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو رضا کا وعدہ کیا ہے اور نعمتوں کی شکل میں جنت کا جو وعدہ کیا ہے، یہ سب کیسے مل سکتے ہیں؟ یہ سب اسی وقت ملیں گے جب ہم دنیا سے جائیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہ سارے وعدے نہیں پورے ہو سکتے۔ ہاں، دنیا کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے بہرحال وہ تو پورے ہوں گے، لیکن یہ جو وعدے ہیں یہ سب مرنے کے بعد ہی پورے ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پورے ہو سکتے۔ اور یہ ایسے عظیم قسم کے وعدے ہیں کہ ان کے لیے تو انسان اگر اس کے بس میں ہوتا اور واقعی اس کے اعمال کے اعتبار سے اس نے اپنی تیاری کی ہوتی تو وہ تو چاہتا ہے کہ کل کے مرتے ہوں آج مر جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جلدی سے پہنچے، اس سے ملاقات ہو اور جو کچھ اس نعمتیں ہمارے لیے تیار کر رکھیں وہ ملنا شروع ہو جائے۔ لیکن چونکہ ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں ہیں، ہم موت سے اسی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ دوبارہ یہ جو کپڑے ہیں یہ نہ لیے جائیں۔ اچھا، اس موقع پر ایک بات جو اس سے تعلق نہیں رکھتی ہے میراث وغیرہ سے، لیکن بات نکلی کہ کپڑے کفن کے کیا کیا ہونے چاہیے، تو برسر سبیل تذکرہ یہ بات مناسب سمجھی جاتی ہے کہ اس کو بیان کر دیا۔ تہبند جو لی جاتی ہے اور غسل کے وقت جو ڈالی جاتی ہے، غسل دیتے وقت مناسب یہ ہے کہ وہ کپڑا نہ لیا جائے اور اس کی جگہ پر گھر کی کوئی لنگی وغیرہ ہے وہ استعمال کی جائے، اس لیے کہ آپ سفید کپڑا جب ڈالتے ہیں اس پر پانی ڈالتے ہیں تو پوری طرح سے وہ جسم سے چپک جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سطر کھل جاتا ہے، وہ پھر پانی کی وجہ سے سب دکھنے لگتا ہے، اور سطر کو کسی قیمت پر کھلنا نہیں چاہیے۔ اب یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ تو بیچارہ گیا، وہ تو اب اپنے سطر کو نہیں چھپا سکتا، یہ اب جو لوگ ذمہ دار ہیں، نہلا وغیرہ رہے اس میں دے رہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ سطر چھپا رہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ پانی پڑنے کے بعد کپڑا چپک جاتا ہے اور سب ظاہر ہونے لگتا ہے، لہٰذا ایسے موقع پر یعنی نہلانے کے وقت میں، غسل دینے کے وقت میں کوئی رنگین کپڑا جو گھر کا ہو وہ لے لیا جائے، وہ پانی سے بھیگنے کے بعد وہ چپک جائے گا اور کچھ ظاہر نہیں ہوگا، اور اطمینان سے اپنے نہلا دھلا دیا جائے۔ باقی جب اس کو نہلانے کے بعد دوسرے تہبند کی ضرورت پڑے بدن پوچھنے کے بعد تو دوسرا ایک رنگین کپڑا ڈالیں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اور ہم نے کئی جگہوں پر اس طرح سے کیا بھی ہے کہ بھئی یہ کپڑا ہٹائیے اور گھر کی لنگی لائیے، آپ اس کو دو کر دیجئے، پھاڑ دیجئے، وہ پرانی ہو تو وہ لے آئیے اور اپنے آدھا حصہ ڈلوا دیا اور آدھا بعد کہ اس کو نہلانے کے بعد آپ ڈال دیے اور اٹھا کے لے جائیے کفن پر، تو یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے، اس سے سطر چھپا رہے گا۔ یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ سطر نہ دکھے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی جو آ گئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے کہ ایسا عمل ہونا چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو کچھ اس نے چھوڑا ہے تو اس میں پہلے تو تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، کفن کا کپڑا خریدا جائے، اور جو کچھ یہ جو کیوڑا اور عطر تو ٹھیک ہے وہ خوشبو کے لیے، باقی جو وہاں کیوڑا قبر میں ڈالنے کے لیے لیا جاتا ہے، بوتلیں لی جاتی ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے آپ کے اعمال اچھے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ خوشبو وہاں ہے، اور اگر ہمارے آپ کے اعمال نہیں اچھے ہیں تو اگر عطر کی فیکٹری بھی وہاں لگا دی جائے گی تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک اسراف ہے مال کا، جو بلا وجہ ہم پیسہ وہاں بہاتے ہیں پانی کی شکل میں اور رقم کی شکل میں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ پڑھا ہوا پانی بھی ڈالا جاتا ہے تو عموماً لوگ ایک بوتل وہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ پڑھا ہوا پانی یہ ڈال دیجیے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم جیسے اعمال لے کر گئے ہیں اسی اعتبار سے وہاں پر فیصلے ہوں گے، نہ پڑھے ہوئے پانی کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے، نہ عرق اور گلاب کی وجہ سے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی بنیاد پر فیصلے کرے گا، اعمال ہی وہاں پر ہیں۔ نبی نے فرمایا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے اور نامہ اعمال کو گویا بند کر دیا جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے نامہ اعمال کو کھلا رکھا جاتا ہے، الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے نامہ اعمال کو کھلا رکھا جاتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، پہلی چیز تو صدقہ جاریہ ہے کہ ہم نے آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور ہمارے آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن وہ کام درست ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ جیسے مسجد بنا دی گئی، مدرسہ قائم کر دیا گیا، کسی بچے کو تعلیم دلا دی، کسی بچے کو حافظ بنا دیا، اس طرح کے، یا کہیں پانی کا انتظام کر دیا کہ لوگوں کو پینے کا پانی اور نہانے دھونے کا، طہارت وغیرہ حاصل کرنے کا کی سہولت ہو جائے، اس طرح کے کام، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو جب تک یہ کام دنیا میں باقی رہیں گے، یہ چیزیں دنیا میں باقی رہیں گی، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ دوسری چیز او علم ينتفع به، مرنے والے نے اپنے پیچھے کوئی ایسا علم کا ذریعہ چھوڑا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کسی بچے کو آپ نے حافظ بنا دیا، وہ جتنا پڑھے گا اس کو تو جو کچھ ملنا ہے ملے گا، ہمیں اور آپ کو بھی ملے گا،
کیونکہ ہم اور آپ اس کے لیے ذریعہ بن گئے. یا اسی طرح سے اور دوسرے کام میں کوئی کتاب وغیرہ لکھ دی گئی، اس سے ہمارے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس میں مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، اور دیگر زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق مسائل ہیں. تو جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا رہے گا. او ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے پیچھے مرنے والے نے صالح اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعائے مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور بلندی درجات کی دعا کرتی رہے، تو جب تک وہ اولاد دعا کرتی رہے گی اس وقت تک نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا جاتا رہے گا. یا اسی طرح سے آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ انسان یعنی جو دنیا سے گیا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں قبرستان جاتی ہیں: مالہ و ولدہ و اہلہ. مالہ و اہلہ و عمل، مال و اسباب جاتا ہے، اس کے متعلقین وارثان اس کے جاتے ہیں، اور اس کا عمل جاتا ہے. یرجع اثنان و یبقى مال، 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے. یرجع اہلہ و مالہ، اہل و عیال لوٹ آتے ہیں اور مال و اسباب لوٹ آتا ہے. ویبقى عمل، قبر کے اندر عمل اس کا باقی رہتا ہے. بس قبر کے اندر عمل ہی رہے گا، اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس قبر کو جنت کا یا تو ایک باغ بنائے گا یا جہنم کا ایک گڑھا بنا دے گا. تو ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں. بہرحال تو یہ تجہیز و تکفین سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اس کے مال میں پہلے خریدی لی جائیں گی. اس کے بعد اگر اس پر کوئی قرض ہے تو تقسیم سے پہلے اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی. یہ نہیں کہ پہلے حصہ لگا دیا فلاں کو کتنا ملے گا فلاں کو کتنا ملے گا اور قرض کا کوئی مطلب نہیں. اگر اس پر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی پہلے کی جائے. اگر سارا مال بھی قرض میں چلا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ملے گا کسی کو. اور اگر قرض کی ادائیگی کے بعد کچھ بچتا ہے تو بالا جو بچتا ہے اس کا اس قانون اور ضابطے کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جائے گا. عورت اگر مرنے والا مرد ہے اور اس نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے تو اس مہر کی ادائیگی کی جائے گی اس کے مال سے. وہ بھی قرض ہے، پہلے اس کی ادائیگی کی جائے گی. اس کے بعد جو بچتا ہے پھر وہ تقسیم کیا جائے گا. نہیں بچتا تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ طریقہ ہے کہ پہلے تو تجویز و تقسیم کا انتظام کیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ اس پر قرض تو کسی کا نہیں. اگر کسی کا قرض ہے، یہاں تک کہ اگر بیوی کا مہر اس نے ادا نہیں کیا تو وہ بھی ایک قرض ہے، پہلے اس کی ادائیگی کی جائے. جتنے بھی قرض ہیں ان سب کی ادائیگی کی جائے گی. اگر مال بچتا ہے تو پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا. پھر یہ بھی دیکھا جائے گا قرض کی ادائیگی کے بعد کہ مرنے والے نے کوئی وصیت تو نہیں کی ہے. ابھی سب اسے آگے بتایا جائے گا. مرنے والے نے کوئی وصیت تو نہیں کی ہے، کسی کو دینے دلانے کی بات تو نہیں کی ہے، کسی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو. یعنی رشتہ دار وہ کہ جس کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. اس کے لیے اگر کوئی وصیت ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے. وہ وصیت 1/3 میں پوری کی جائے گی، اس سے زیادہ میں نہیں کیا جائے، چاہے اس نے جتنی بھی وصیت کی ہے. اب جو بچ گیا ہے قرض کی ادائیگی کے بعد، یا قرض نہیں تھا مان لیجیے، تو جو کچھ بھی مال ہے اس میں سے 1/3 میں وصیت جاری ہوگی. اس نے مان لیجیے کہ اس سے زیادہ کیا، 2/3 یا سارے مال کی وصیت کی ہے تو نافذ نہیں کی جائے گی. صرف 1/3 میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہو سکتا ہے وہ دیا جائے گا. اب قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت اگر ہے تو وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو بچتا ہے اب اس میں یہ ضابطہ، اس ضابطے کے اعتبار سے کام کیا جائے گا. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو اتنا دیا جائے گا جتنا 2 عورتوں کو، 2 لڑکیوں کو دیا جا رہا ہے. یعنی لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو دوہرا دیا جائے گا. فإن كن نساء، اور اگر یہ عورتیں لڑکیاں فوق اثنتین، 2 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، فلہن ثلث ما ترک، تو 2/3 کل مال جو بچا ہوا ہے اس کا 2/3 ان بچیوں کو دیا جائے گا. اب 2 ہیں تو آدھا آدھا کر دیا جائے گا، 3 ہے تو 3 حصے بنا لیے جائیں گے، 4 ہے تو 4 حصے. یعنی 2/3 کو جتنی لڑکیاں ہوں گی ان سب کو برابر برابر دیا جائے گا، کم زیادہ ہم نہیں کر سکتے. وَإِن كَانَتْ واحد، اب باقی 1/3 جو بچے گا وہ دوسرے رشتہ دار، ماں باپ ہیں ان کو دیا جائے گا، یا بیوی ہے تو اس کو دیا جائے گا، شوہر ہے تو اس کو دیا جائے گا، یا پھر اور دیکھا جائے گا کہ اور کون سے رشتے ہیں جن کو دیا جا سکتا ہے، ان میں وہ 1/3 جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر بیٹی ایک ہے، کل یہی ہے، صرف ایک بیٹی ہے، کوئی لڑکا نہیں ہے، تو فلاح النصف، اس لڑکی کو جو اکیلی ہے اپنے ماں باپ کی اس کو آدھا دے دیا جائے گا. باپ کی میراث ہے تو اس میں بھی آدھا اس کا حصہ ہوگا، ماں کی میراث ہے تو اس میں بھی اس کا آدھا حصہ ہوگا، اکیلے ہونے کی صورت میں. اور 2 ہو جائیں گی تو پھر وہ اوپر والا ضابطہ کہ 2/3 جائے گا اس کو. یہ صرف لڑکیوں کی بات کی جا رہی ہے.
کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو 2/3 میں ان تمام کو برابر برابر دیا جائے گا، اور 1 لڑکی صرف ہے اور کوئی لڑکا نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو اس کو کل کا آدھا دے دیا جائے گا۔ پھر باقی آدھا وہی بات کہ ماں باپ ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، یا اور جو قریب کے رشتہ دار جن کا حصہ عصبہ کی حیثیت سے آ سکتا ہے، ان کو پھر دیا جائے گا باقی۔ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، اور والدین کے لیے ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، 1/6 ہر ایک کو، ماں کو بھی 1/6 حصہ، چھٹا حصہ گویا، اور باپ کو بھی چھٹا حصہ دیا جائے گا، 1/6 دیا جائے گا۔ مما ترک، جو کچھ بھی جائیداد میں ہے، چاہے وہ منقولہ ہو غیر منقولہ ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، یا روپے پیسے کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، باغات کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، مرنے والے نے جس شکل میں بھی جو کچھ چھوڑا ہے اس کا باپ کو چھٹا حصہ، ماں کو چھٹا حصہ۔ مما ترک ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہے تو، یعنی مرنے والے کی اولاد ہے تو ماں باپ کو ہر ایک کو، اگر دونوں ہیں تو دونوں کو 1/6 اور کوئی ایک ہے تو جو ہے اس کو 1/6 دیا جائے گا، باقی اپنے دوسروں میں تقسیم کیا جائے گا اولاد وغیرہ میں۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، نہ لڑکے کی صورت میں ہے نہ لڑکی کی صورت میں، لا ولد، وہ دنیا سے گیا، چاہے وہ عورت جا رہی ہو چاہے وہ مرد جا رہا ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث والدین موجود ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ایسی صورت میں کل ترکے کا 1/3 ماں کو دیا جائے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کی، چاہے وہ باپ یعنی مرد کا انتقال ہوا ہو یا عورت کا انتقال ہوا ہو، اس کی کوئی اولاد نہیں، لا ولد ہے، البتہ اس کے ماں باپ موجود ہیں، تو ماں کو 1/3 دیا جائے گا، 1/3 حصہ دیا جائے گا، اور باقی جو 2/3 بچے گا وہ باپ کو چلا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر مرنے والے کے بھائی بہن وغیرہ موجود ہیں اور لاولد ہے، وہ اس کی اولاد نہیں، صرف بھائی وغیرہ ہیں، تو پھر فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، بھائیوں کو ملے گا تو کچھ نہیں، لیکن ماں کا حصہ ضرور کم ہو جائے گا، اب ماں کو 1/6 دیا جائے گا۔ مرنے والا لاولد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ نرینہ اولاد نہ بیٹی، کوئی نہیں، لیکن اس کے بھائی وغیرہ ہیں، تو ایسی صورت میں اب 1/6 ماں کو دیا جائے گا، 1/3 نہیں دیا جائے گا، ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، جبکہ ان کو کچھ نہیں ملے گا، اب جو بچے گا وہ سب باپ کو جائے گا۔ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ سارا جو ضابطہ دیا گیا تقسیم کا، یہ اس عمل کے بعد ہوگا کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیا اس کی کوئی وصیت تو نہیں، مرنے والے نے کوئی وصیت تو نہیں، جیسا میں اپنی شروع میں بتا دیا تھا، ترتیب بتائی تھی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کا ذکر پہلے کیا ہے اور دین یعنی قرض کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی مرنے والا ہو وہ مقروض ہی ہو، بعض ہوتے ہیں ضرورت مند بیچارے، وہ قرض لیتے ہیں، ہر ایک ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، اور اس کا یہ نظام ہی اس انداز سے ہے کہ کوئی تنگی بھی تھوڑا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ کسی وہاں کچھ فراخی ہوتی ہے، تو جس کو فراخی حاصل ہوتی ہے اس کو کیا ضرورت قرض لینے کی، تو بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے، وہی قرض لیتا ہے۔ تو ایسے افراد کسی بھی معاشرے میں آپ دیکھیں کم ہوتے ہیں جو قرض لیتے ہوں، ورنہ سب اپنا اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ قرض ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں تک وصیت کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی مسلمان پر 3 راتیں ایسی نہ گزرے کہ اس کی وصیت تحریری شکل میں نہ ہو، ہر ایک اپنی وصیت لکھ کر رکھ لے، 3 راتیں بغیر وصیت کے نہ گزرنے پائے، یعنی 1 رات گزر گئی چلیے ہم نے نہیں لکھی، 2 راتیں گزر گئی نہیں لکھی، لیکن تیسری رات ہماری ایسے نہیں گزرنا چاہیے، وصیت ہمارے سراہنے رکھی رہنی چاہیے، ہماری لکھی ہوئی رہنی چاہیے کہ ہمارے بعد ہمارے ترکے میں کس طرح سے عمل کیا جائے، اور کس کو کیا دینا ہے، کس کا کیا قرض ہے، ہمیں کس طرح سے اس کی ادائیگی کرنا تھی، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو یہ چونکہ ہر مسلمان کے سلسلے میں ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا، اور اہمیت جتا دی گئی کہ وصیت کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کے نبی کے نزدیک، کہ ہر مسلمان جو کچھ بھی کسی کو کچھ لینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، یا کسی پر کچھ باقی ہے اس سے لینا، کیونکہ وہ سب وارثین کا ہے، لہذا کسی کا نقصان نہ ہونے پائے، تو ایسی صورت میں وصیت ہماری تحریری شکل میں رہنی چاہیے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد اس وصیت کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ رہ گئی بات قرض کی تو وہ چند لوگوں پر ہوتا ہے، لہذا اس کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ تو من بعد وصیت، اس عمل کے بعد
کہ وصیت کو جاری کر دیا گیا ہو، وصیت پوری کر دی گئی ہو، یوسی بہا او دین، یا اگر اس پر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی پہلے کر دی گئی ہو، اس کے بعد جو کچھ بچا ہے اس میں وصیت پوری کی جائے، اور وصیت پوری کرنے کے بعد پھر جو بچتا ہے اس کو تقسیم کیا جائے۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادا اور اسی طرح سے تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ منفعت کے اعتبار سے تم سے قریب کون ہے، تم کو کس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تمہاری اولاد سے تم کو زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ سے تم کو زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یہ تم نہیں جانتے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے، اسی اعتبار سے اس نے یہ ضابطہ تم کو دیا ہے کہ تمہارے اصول ماں باپ وہ محروم نہ ہونے پائے، تمہارے فروع یعنی تمہاری اولاد وہ بھی محروم نہ ہونے پائے، ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، یہ نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ خود نبی نے نہیں بنایا ہے، کسی وکیل نے نہیں بنایا ہے، کسی قانوندان نے نہیں بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، یعنی اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ اس میں ایک تنکے کے برابر تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جس کا جو حق ہے اسے آپ کو دینا ہے، نہ کسی کے حصے میں آپ ایک تنکے کے برابر کمی کر سکتے ہیں، نہ کسی کے حصے میں ایک تنکے کی زیادتی کر سکتے ہیں، جتنا مقرر کیا گیا آپ کو اتنا ہی دینا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فلاں بیچارہ بہت پریشان ہے مالی اعتبار سے، چلو اس کا کچھ بڑھا دیں، اور فلاں کو تو آسائش حاصل ہے، اس کا اگر کچھ کم کر دیں گے تو کوئی حرج نہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچے۔ آپ کچھ کم کرنے کی ذمہ یعنی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کا حصہ کم کریں اور کسی کا حصہ زیادہ کریں۔ ہاں آپس کی رضامندی اگر ہو جائے تو اس میں کوئی بات نہیں، آپ سارا اٹھا کے کسی کو دے دیجیے، لیکن نہ کسی بہن کا حصہ کم کیا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ کسی بھائی کا حصہ کم کیا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اسی اعتبار سے تقسیم کی جائے گی، پھر بعد میں آپس میں آپ لوگ جو جی چاہے کریں۔ یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ابھی تھوڑا چونکہ باقی رہ گیا ہے، جب پورا نظام آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ بھی کر دی جائے گی کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا نظام ہے، اگر اس کے اعتبار سے کام نہیں کیا گیا تو پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا اس بارے میں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جائیداد تقسیم نہیں کی جاتی، وہ سب چلتا رہتا ہے۔ خیر اگر آپس کے تال میل سے اور آپس کی محبت اور رواداری سے اس طرح کا ہے اور کسی کو کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک اپنی اپنی جگہ رضامند ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ نظام کے مطابق تقسیم کر لیا جائے، جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے، جو بہنوں کا حق ہے وہ بہنوں کو دے دیا جائے، جو بھائیوں کا حق ہے وہ بھائیوں کو دے دیا جائے، کسی کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ اب رہ گئی بات کہ بھائی اس وقت لوگوں کے پاس زمینیں تھیں یا اس طرح کی چیز تھی تو قابل تقسیم ہوتی تھی، آج چھوٹی چھوٹی مثال کے طور پر گھر ہیں، ایسے گھر ہیں کہ ان کو اگر تقسیم کیا جائے تو شاید پتلی پتلی سی گلی حصے میں آئے تو نہ ان کے کام کی رہے گی نہ ان کے کام کی رہے گی، ٹھیک ہے کسی کے کام کی نہیں رہے گی، ایسی صورت میں آپ اس مکان کی جو قیمت ہے وہ لگا لیجیے، اگر کسی کے پاس گنجائش ہے تو سب دے کر وہ اپنے حصے میں سارا لے لیں، نہیں ہے تو آپ بیچ ڈالیے کسی دوسرے کے ہاتھ۔ رقم کی صورت میں جو آتی ہے جو بھی ملتا ہے آپ اس کو اس کے اعتبار سے جو یہاں ضابطہ دیا گیا اس اعتبار سے تقسیم کیجیے، لیکن بہرحال تقسیم ہونا چاہیے، یا پھر بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی اس کے آپ ایک دوسرے سے رضامندی اگر حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے بھائی، جس کے حق میں رضامندی حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنا حصہ چھوڑتا ہے کہ بھائی ہم کیا کریں گے، عموماً لڑکیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے جو شادی شدہ ہوتی وہ بیچاری چاہے دباؤ کی وجہ سے ہی ہے، یہ سوچ کر کہ ملنے والا ہے نہیں، بھائیوں سے کیا برائی بولنے ملا وجہ کہ نہیں، چلو چھوڑ دو اپنا حصہ۔ تو اول تو یہ کہ مجبوری میں اگر وہ چھوڑ رہی ہے تو یہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا، اس طرح سے ان کا چھوڑنا نہیں کہلائے گا، کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حق ان کو دلانے کی بات کرے، تو ایسی صورت میں چھوڑنے والی بات نہیں، آپ ان سے خود کہیے بھائی تمہارا یہ حصہ بنتا ہے، تم پیسوں کی شکل میں لے لو، ٹھیک ہے تم وہاں سے نہیں لے سکتی ہو، تم کو اتنا سا ٹکڑا تمہارے بھی کام کا نہیں ہمارے بھی کام کا نہیں، تو اس ٹکڑے کی یہ قیمت بنتی ہے، ایماندارانہ طریقے پر یہ قیمت بنتی ہے تمہیں پیسہ۔ اب اگر وہ خود اپنی خوشی سے واپس کر دے کہ نہیں بھائی ہم کو نہیں چاہیے، اللہ نے ہم کو دیا ہے رہنے کا اور ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کیا کرنا لے کے، اگر وہ اپنی خوشی سے چھوڑ دے تو ٹھیک، کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ لے لیتی ہے تو کوئی شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے، بھائی اس نے اپنا حق لیا ہے، کوئی آپ کی چیز نہیں لی ہے، آپ سے مانگا نہیں، اپنا حق جو اس کو ماں کے حصے میں یا باپ کے حصے میں ترکے میں مل رہا ہے وہ اس نے لیا ہے، لہذا کسی قسم کی کوئی دل میلی اور شکایت قطعی طور پر نہ ہونا چاہیے، یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ پھر ایک بات اس طرف بھی توجہ دینے کی ہے کہ اگر کسی نے اپنا حصہ چھوڑا ہے، چاہے کسی لڑکے نے چھوڑا ہو چاہے کسی لڑکے نے چھوڑا ہو، تو پہلے آپس میں یہ بات ان سے کر لیجئے کہ بھائی تم نے سب کے لیے چھوڑا ہے یا کسی خاص کے لیے چھوڑا ہے، اگر سب کے لیے چھوڑا ہے تو ٹھیک،
پھر اسی ضابطے کے اعتبار سے باقی جو لوگ ہوں گے انہیں تقسیم کر دیا جائے. اور اگر کسی خاص کے لیے چھوڑا ہے, کسی خاص بھائی کو اس نے کمزور سمجھ کر نہیں ہمارا اس بھائی کو دے دیا جائے, یا کسی بہن کو کمزور ہے بھائی وہ ہماری فلاں بہن کو ہمارا حصہ دے دیا, تو پھر اسی کو دیا جائے گا وہ حصہ, وہ سب میں پھر تقسیم نہیں ہوگا. تو ان تمام چیزوں کا تقسیم کے وقت خیال رکھنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس طور پر کھڑے ہو کہ ہم نے فلاں کا حق مار لیا, فلاں کا حصہ دبا لیا. کیونکہ یہاں اگر کوئی پریشانی ہوتی تو کوئی بات نہیں, وہاں اگر پریشانی ہو گئی اور صاحب حق کھڑا ہو گیا کہ میرا حصہ تم دو, تم نے تو جائیداد میں ہمارے باپ کی جائیداد میں ہمارا حصہ نہیں دیا تھا, کوئی بھائی کھڑا ہو جائے, کوئی بہن کھڑی ہو جائے, تو کیا کریں گے وہاں پر؟ وہاں ہم زمین کے ٹکڑے تو لے کے جائیں گے نہیں کہ بھئی یہ تمہارا حصہ, یہ چلو پکڑو لے لو, نہ روپیہ پیسہ لے کے جائیں گے بھائی تمہاری زمین کی اتنی قیمت بنتی تھی چلو یہ پیسہ لے لو. وہاں تو معاملہ یہ ہوگا کہ نیکیوں کے ذریعے سے سودا دیا جائے گا. نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت ہے, حج ہے اور زکوٰۃ ہے, انہی نیکیوں کے ذریعے سے حصہ یعنی وہ حق کی ادائیگی کی جائے گی. تو قبل اس کے کہ ایسی کوئی صورتحال پیش آئے یہیں پر معاملے کو صاف ستھرا کر لینا چاہیے. جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جانا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن کسی کا حق ہمارے اوپر نہ نکلے کہ ہم کو دینے کا معاملہ ہمارے سامنے آئے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فریضۃ من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام دیا گیا جو تم پر لازم کیا گیا ہے. ٹال مٹول والا معاملہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ کان علیما حکیما, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ کس کا مفاد کس اعتبار سے ہے, کس کی ضرورتیں کیا ہیں. ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ, ایک ایک حال کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اور جو اس نے نظام تم کو دیا ہے وہ الٹپ نہیں دیا بلکہ حکیمانہ نظام دیا ہے, بالکل حکمت سے لبریز ہے یہ نظام. ایسا نظام تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لہذا اس پر عمل کر کے تم دنیا میں بھی سرخرو ہوگے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگے. اور اس کے خلاف ورزی کر کے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اپنی طاقت پر اور اپنے اس پر تم سرخرو ہو جاؤ, لیکن قیامت کے دن نہایت ذلت ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی چیز حصے میں نہیں آئے گی. لہذا یہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ابھی کچھ اور باقی رہ گیا چونکہ بڑا وہ ہے, اس آگے جو باقی ہے وہ بیوی کے تعلق سے ہے, وہ انشاءاللہ زندگی نہیں تو اگلے ہفتے آپ کے سامنے آئے گا. تو بہرحال یہ نظام اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اپنی اولاد میں تمہاری تقسیم کس طرح سے ہونی چاہیے اور کیوں, کس طور پر. لہذا اسی کے مطابق عمل کیا جائے اور جو بھی ہے ایک دوسرے کو بتایا جائے, سمجھایا جائے. جو نہیں سمجھتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہے. وہ ابھی ایک سامنے بات آئی کہ شادی شدہ لڑکی کے والدین یہ سمجھتے ہیں اپنی جگہ پر کہ ہمارا کوئی حصہ ہماری بیٹی کی تھوڑی ہے, جب اس کے سسرال میں ہے جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے یا سسرال والوں کے جو بھی حصے دار ہو. لیکن اگر بیٹی شادی شدہ ہے, اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مائکے میں اگر اس کے ماں باپ ہے تو ان کا بھی حصہ اس کی جائیداد میں, وہ زیور ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کا, اس میں اس کے ماں باپ کا بھی حق ہے. ان کو دیا جائے, بھجوایا جائے, ان کو بلا کر دیا جائے, پہنچایا جائے. نہیں پہنچائیں گے تو کل اللہ تعالیٰ کا وہ کھڑے ہو جائیں گے, ہمارا حصہ ہماری بیٹی کے ترکے میں تھا, تم نے وہ کیا کیا, تو پھر اس کو دینا پڑے گا. لہذا اس نظام کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تاکہ کسی قسم کی نہ دنیا میں پریشانی ہو نہ آخرت میں پریشانی ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اگر جیسے اولاد نہیں لے رکھی اولاد نہیں, اس کا کوئی حصہ نہیں, متبنہ کا کوئی حق نہیں. آپ وصیت کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ بھائی متبنہ ہے, ہم نے اس کو گود لے کے پالا ہے, اس کا شریعت کے اعتبار سے تو کوئی حق نہیں, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, شریعت کے اعتبار سے تو کوئی اس کا حصہ نہیں. ہاں بھائی ہمارے مال میں سے اتنا اس کو دے دینا, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے وصیت کی جا سکتی. وصیت کسی وارث کے لیے نہیں کی جائے گی جس کا حق قرآن کریم میں مقرر کر دیا گیا, لڑکے کا, لڑکی کا, بیوی کا, شوہر کا, ماں کا, باپ کا, ان کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی. حدیث منع کر دیا گا, لا وصیت لوارث, کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی. جس کا حق مقرر نہیں کیا گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مل جائے تو بہتر ہے, دیا جا سکتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر پوتا ہے, اس کا کوئی حق نہیں, اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, دادا کے سامنے گیا اس بچے کے اعتبار سے, تو اب پوتے کا پوتی کا کوئی حصہ نہیں. اسی طرح نواسی کا کوئی حصہ نہیں. تو ایسی صورت میں نانا اپنے نواسیوں کے لیے, نواسوں کے لیے, یا دادا اپنے پوتے وغیرہ کے لیے وصیت کر سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے وصیت کی جائے گی کہ جن کا حصہ شریعت میں مقرر نہیں کیا گیا. ایک چیز اور یہاں تو یہ بتا, جیسے کسی نے اپنا مہر ادا نہیں کیا, وہ مر گیا ہے, تو پیسہ تو سارا اس کا بیوی کے پاس آ جائے گا, تو کیا مہر ادا ہو جائے گا؟ نہیں, مہر کہہ کر اس کو پہلے دیا جائے. نہیں, سپوز نے اسے بیان نہیں کیا, مر گیا, اس کے پیسہ ہے بینک میں, تو سب تو بیوی کے نام ہی آ جاتا ہے, بیوی اس کو یوز بھی کرتی ہے. نہیں تو مگر پورا حقدار نہیں, پورے مال کی وہ حقدار نہیں بنے گی. اس کا جو حصہ ہے وہ اس کو ملے گا, اور قرض کی صورت میں مہر ہے وہ مہر اس کا دیا جائے گا. باقی جتنے بھی وارث ہیں, اولاد وغیرہ ہے تو کو دیا جائے گا, ماں باپ ہے یا کوئی ایک. آج کل معاشرے میں تو یہ ہو رہا کہ ادھر آج سب وائف, ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ ان کا اپنا ضابطہ ہے, وہ اسی کو دیں گے.
لیکن اس کو اپنی ایمانداری کے ساتھ اور شریعت کے اعتبار سے وہ تو ہسبینڈ کا کیا مہر ادا ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہم یہ نہیں مہر ادا نہیں، وہ اپنا مہر لے لے گی، اپنا مہر وضع کر لے. بھائی مان لیجیے 50,000 ملا وہاں سے کل، اب اس میں یہ دیکھ لیجیے کہ سود یعنی انٹرسٹ کتنا ہے وہ نکال دیجیے، باقی اس کا جو مہر ہے وہ اپنا مہر روک لے، باقی جو کچھ ہے وہ دے دے. اور بہت ہے کہ بھئی 1/6 اولاد اگر اس کی ہے تو 1/8 حصہ ہوگا، 1/8 بھی اپنا روک سکتی کہ یہ ہمارا حق ہے ہمارے شوہر کے ترکے میں، اور یہ ہمارا مہر کی رقم ہے، یہ ہم نے روکے، اب باقی یہ ہے تم لوگوں کا ہے، تم لوگ اپنے اعتبار سے تقسیم کرو. یہ اس کے پاس آ جانے سے وہ مالک نہیں بن جائے گا. آج کل تو یہی ہاں تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ جہاں بھی دیکھیے اس کو بتائیے سمجھائیے کہ اس میں سب کا حق ہے، جتنے بھی وارثین قرآن کریم کے اعتبار سے ہیں ان سب میں اس کو تقسیم کیا جائے گا. وصیت ہے، مہر ہے، ابھی ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ پہلے مہر ادا کیا جائے، اگر مہر نہیں دیا ہے، قرض ہے کسی کا تو قرض ادا کیا جائے، پھر جو بچے گا اس کے بعد اس میں تقسیم کا عمل ہوگا، اس سے پہلے نہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام برائیوں سے، خرافات سے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے تمام تقاضوں پر ایمانداری کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان سب کی تمام جائز پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، ملت کی جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دنیا سے جو مومن مرد و مومنہ عورتیں رخصت ہو چکی ہیں ان سب کی بھرپور مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم